كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر طے کرتے ہیں. میں گھسٹ گھسٹ کے انچ بائی انچ آگے سفر طے کرتا ہوں. وقت زیادہ لگتا ہے. میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا. ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں. میں رنمان میں کہیں نہیں رکوں گا. منزل پہ پہنچ کے دم لوں گا. میں نے کہا نوجوان میرے گھر تو آرام کر لے. میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں. گھوڑے کا انتظام کر دوں گا. تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا. ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا. یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا. مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. کیسی بات تو نے کر دی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے، بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے، ادب ہے اس کے اندر. چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا. اللہ کی شان، اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی. جب پہلے دن میں نے جمرہ عقبہ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں. پوچھا کون؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے دعائیں مانگ رہا ہے، سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں. میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو. اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے. میرے مولا میں تو گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا. میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا، اللہ میدان عرفات کا وقوف بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف کیا. اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا. میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے. یہ سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں، یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے. اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں. اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھ سے جان کا نذرانہ لے لیجئے. یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر فوت ہو گیا. تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں. ہمارے لیے پھر عبادت کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، نیکی کرنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان. اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے. قاعدہ قانون ہے ان المحب لما یحب مطیع. محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. عبادتیں کرنی آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے. عربی کے کچھ اشعار ہیں، سن لیجئے، پھر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے. کسی نے کیا اچھی بات کہی، فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا، مگر اے محبوب میرے دل میں، میری سوچ دھیان میں تیری ہی تو ذات ہوتی ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جا کر بیٹھا مگر ان کی محفل میں تذکرہ اے محبوب تیری ذات ہی کا تو میں کر رہا ہوتا. وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا تَرَبًا
الا وحبک مقرون بانفاسی، اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم کی حالت میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا، مگر اے محبوب میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ، اور اے محبوب میں نے کبھی شدت پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا، مگر اس حال میں کہ میں پیالے میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ زُرْتُكُمْ صَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشْيًا عَلَى الرَّأْسِ، اور اے محبوب اگر کبھی آپ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آؤ میرے دیدار کی خاطر، تو اے محبوب میں اپنے رخسار اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ کے گھر اپنے سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون